بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے قواعد النحو سے اسماء منصوبہ میں سے 8واں اسم جو ہے مستثنا، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے کچھ سنوں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیو لیسن جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے مستثنا کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا اسم جو کہ کسی استثناء کے آنے کی وجہ سے وہ مستثنا ہو جائے، یعنی کہ اس کسی کو حرف الگ کر دیا جائے۔ استثناء کے بعد آنے کی وجہ سے جی کسی حرف استثناء کے آنے کے بعد اس کو مستثنا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، اس کو مستثنا کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر الا استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ 5 ہیں: غیرو، سوا، خلا، ادا اور الا۔ اور جس سے اور جو کیا وہ جائے آپ لگے کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا منہ، اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ زیادہ تر نصب ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کی آگے 3 اقسام ہیں۔ جی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں کون کون سی 3 اقسام ہیں؟ اللہ کے بعد مستثنا کی اعراب کی 3 اقسام۔ وہ مجھے نہ اتنی صحیح یاد نہیں ہو رہی۔ اچھا چلیں اس کی مثال دے دیں۔ جاء القوم قوم الا زیدن، ہاں سب آئے سوائے زید کے۔ زید پہ زبر جو ہے نا نصب اسی لیے آئی ہے کیونکہ اللہ کی وجہ سے۔ تو زیدن کیا ساری ہے، قوم مستثنا ہے یا مستثنا منہ ہے؟ زیدن جو ہے مستثنا ہے، اور القوم جو ہے وہ مستثنا منہ ہے۔ چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے اللہ کے بعد مستثنا کا اعراب جو ہے اس کی 3 صورتیں بیان کریں۔ آمنہ محمد۔ استاد محترم میں نے سبق نہیں پڑھا تھا کل۔ چلیں حماد رفیع صاحب آپ بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کوشچن اللہ کے بعد مستثنا کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ سر اس کی 3 صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ استفہامیہ یا سوال استفہامیہ یا نفی جملہ نہ ہو، یعنی کہ وہ موجب جملہ ہو، واجب جملہ ہو۔ پہلے اس کی صورتیں بیان کریں، اس کی 3 صورتیں کون کون سی ہیں، وہ تو پھر آگے ان کی تعریف ہے نا۔ ایک تو سر وجوب ہے، ایک ہے نصب ایسا جس میں وجوب مستثنا نصب منہ، یعنی نصب دینا واجب ہے، وجوب نصب، اور ایک ہے نصب یا مستثنا جو بدل سے بدل، مستثنا منہ سے بدل، اور ایک تیسری قسم میں عامل کے مطابق جو ہے اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ وجوب نصب یہ ہے کہ جس میں جو ایسا جب کلام جو ہے وہ واجب کی صورت میں ہو، یعنی کہ اس میں نفی یا استفہام یا نہیں پایا جاتا ہو، تو اس میں جو کلمات استثناء کے بعد اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا لازمی، اور جب اس میں یعنی کسی کلام قسم کا موجب استفہام، ہو، کلام مثبت ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو۔ جی سر، جیسے جا القوم الا زیدن، اس میں چلیں کافی ہے۔ جی آگے حمنہ شہزادی آپ بتائیں دوسری صورت کون سی ہے؟ راشد مخصوص صاحب دوسری صورت آپ بتا دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی وعلیکم السلام، آپ سنائیں گے یا نہیں؟ جی بتاؤں گا۔ جی بتائیے۔ دوسری صورت اس کی مستثنا کی پوچھ رہے ہیں نا، جس میں غیر وہ کیا اس کا نام ہے، واقعہ وہ غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اس پہ ہم نصب بھی دے سکتے ہیں اور مرفوع پڑھ دونوں صورتوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں نصب بھی دے سکتے ہیں اور مستثنا منہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے یہی اگر ہم لے لیں
ما جاءنی القوم الا زید، اللہ زیدن اور اللہ زیدن. الا زید یا زیدن، دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے صحیح. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ولید احمد آپ اس کی تیسری صورت بیان کریں. وقاص خان. جی شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس کی تیسری صورت جو ہے اس کو بیان کریں، کیا ہے؟ جی شیخ، اس کی تیسری صورت میں جب اس کا اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. اور تفصیل یہ ہے کہ جب جو بھی بات ہے یا کلام ہے اگر وہ غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو، غائب ہو، تو مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق آ جاتا ہے. صحیح. جیسے جیسے ہے آپ نے پڑھایا تھا نا ما مررت الا بزیدن، تو وہاں پہ اللہ کے بعد جو ہے زید، اس کا اعراب جو ہے وہ پھر عامل کے مطابق، یعنی وہاں پہ حرف جار موجود ہے تو وہ مجرور ہو کر آ گیا. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستثنیٰ کا باب تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. جی ایک منٹ میں ذرا فون سن رہا ہوں. تو مستثنیٰ ہم نے سارا پڑھ لیا، اور الحمدللہ جنہوں نے سنا لیا، جنہوں نے نہیں سنایا نہیں سنایا، لیکن ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو مستثنیٰ تک جو ہے ہمارے اسماء منصوبہ 8 ہو چکے تھے. اب اس کے بعد ٹوٹل جو اسماء منصوبات ہیں وہ 12 ہیں، اور ان میں سے پھر 4 مزید ہیں جو مرفوعات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آخری 4 چیزیں ہیں یہ دراصل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ ان میں سے حروف مشبہ بالفعل اور لا نفی جنس، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے. یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جبکہ افعال ناقصہ اور ما والا مشبہ بلیسا ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو اب ان میں سے جو چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو ان کا اسم مرفوع ہوگا یا ان کی خبر مرفوع ہوگی، تو جو چیز مرفوع ہے اس کو مرفوعات میں بیان کر دیا گیا ہے، اور جو چیز ان میں سے منصوب ہے اس کو منصوبات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. تو مرفوعات کے اندر حروف مشبہ بالفعل کی خبر تھی، لیکن اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے لہذا اس کو یہاں پر بیان کر دیا منصوبات کے اندر. اسی طرح افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ مرفوع تھا، تو اسم وہاں بیان کر دیا اور خبر یہاں بیان کر دی. تو یہ گویا کہ چیز تو ایک ہی ہے لیکن 2 جگہوں پر بیان کی گئی، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر 2 چیزوں پر داخل ہوتے ہیں. تو جو چیز مرفوع تھی اس کو مرفوعات میں بیان کر دیا، اور جو چیز منصوب ہے اس کو منصوبات میں بیان کر دیا. اب یہ مثالیں دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہی مثالیں پیچھے بھی مرفوعات کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل. چونکہ یہ سارے پہلے بیان ہو چکے ہیں اس لیے یہاں پہ انہوں نے تفصیلات بیان نہیں کی، بس مثالوں پہ ہی اکتفا کیا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ. یہ 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لطیف خبیر، لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر. تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے ان طالب مجتہد، اب انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الطالب جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے، اور مجتہد اس کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے.
تو خبر کا بیان مرفوعات میں چلا گیا اور اسم کا بیان جو ہے وہ یہاں منصوبات میں آ گیا. تو یہاں الطالب جو ہے انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اسی لیے منصوب ہے. دوسرے نمبر پر افعال ناقصہ ہیں. تو افعال ناقصہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دو طرح کے ہیں، کانا و اخواتھا اور کادا و اخواتھا. اور کانا و اخواتھا جو ہے یہ ٹوٹل 13 تھے. کانا، سارا، اصبح، اضحا، ظل، باتا، ما بریہا، ما داما، من فکا، ما فتیا، ما زالا اور لیسا. تو ان کی تفصیل تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے صرف ایک ہی مثال دے دی ہے کیونکہ تفصیل جو ہے وہ پیچھے پڑھی جا چکی ہے. مثال یہ ہے کہ کانا خالد شجاعا، خالد جو ہے وہ بہادر تھا. اب اس میں خالدن جو ہے یہ کانا افعال فعل ناقص کا اسم ہے اور شجاعن اس کی خبر ہے. تو خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے اس لیے اس کو منصوبات میں بیان کر دیا گیا. تو شجاعن کانا فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. تو جو عمل افعال ناقصہ کا ہوتا ہے وہی ما ولا مشابہ بلیسا کا ہے، کیونکہ لیسا جو ہے یہ بھی فعل ناقص ہے اس لیے ان کو لیسا کے مشابہ کر دیا. جیسے مل کسل محبوباً، سستی پسندیدہ نہیں ہے. تو ما کا اسم الکسلو ہے جو مرفوع ہے اور محبوباً یہ اس کی خبر ہے اور منصوب ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے لا طالب غائباً، کوئی طالب علم جو ہے وہ غائب نہیں ہے. تو لا طالب جو ہے یہ لا کا اسم ہے اور غائباً اس کی خبر ہے. تو ان مثالوں میں محبوباً یعنی مل کسل محبوباً میں محبوباً اور لا طالب غائباً میں اور غائباً منصوب ہیں کیونکہ یہ ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبریں ہیں. تو ما ولا مشابہ بلیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اس کے بعد ہے لائے نفی جنس. تو اس کی تفصیلات بھی ہم مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ جنس کی نفی کرتا ہے اور اس جنس کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب کی نفی کر دیتا ہے. اور اس کا عمل جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل کے جیسا ہوتا ہے، یعنی جس طرح حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں تو لائے نفی جنس بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر جو مثال ہے لا طالب علم مہمل، کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ غیر مفید نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. اس میں اس مثال میں جو طالب علم طالبہ جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے. تو یہ گویا کہ ہمارے سامنے 4 منصوبات آ گئے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشبہ بلیسا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ منصوبات میں شامل ہوتی ہیں. اب آگے انہی سے متعلق جو ہے وہ چند ایک سوالات ہیں ان چاروں سے متعلق ہی. پہلا سوال یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم کا اعراب بیان کریں. یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے اس کا اعراب نصب ہے. جیسے ان اللہ، اور دوسری مثال ان الطالب مجتہد. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ما ولا مشابہ بلیسا کے اسم اور خبر کا اعراب کیا ہے؟ ما ولا مشابہ بلیسا، تو یہ چونکہ افعال ناقصہ جیسا ان کا عمل ہوتا ہے لہذا ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. پھر آگے لائے نفی جنس کا اسم مرفوع ہوتا ہے یا منصوب. تو لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوتا بلکہ منصوب ہوتا ہے کیونکہ وہ حروف مشبہ بالفعل جیسا عمل کرتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے دیے گئے نمونے کے مطابق ملون کلر کلمات کا اعراب، وجہ اعراب اور علامت اعراب بیان کریں.
چند ایک انہوں نے جملے دیے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ وہ اعراب کیوں ہے، اور پھر بتانا ہے کہ اس اعراب کی علامت کیا ہے، کہ وہ اعراب حروف کے ساتھ آیا ہے یا پھر وہ اعراب حرکتوں کے ساتھ آیا ہے۔ تو کچھ جملے جو ہیں وہ یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے نمونہ، اور اس کے بعد پھر 9 جملے مزید ہیں جو ہم نے خود حل کرنے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہے حافظ خالد القرآن فی سنۃ، خالد نے 1 سال میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اب اس میں جو رنگین کلمہ ہے وہ ہے القرآن، تو القرآن جو ہے یہ منصوب ہے، یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ ہم نے سارے کے سارے اسماء منصوبہ پڑھ لیے ہیں، تو اس میں انہوں نے تمام اسماء منصوبہ سے متعلق جملے جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے، تو یہ مفعول بھی ہے، اور اس کا جو علامت اعراب یہاں پہ فتح ہے، یعنی زبر جو ہے وہ اعراب کی علامت ہے، اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مثال انہوں نے خود ہی بیان کر دی، اب آگے جو مثالیں ہیں وہ ہم نے حل کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی مثال جو ہے وہ ہے ان اخاک طالب مجتہد، بے شک تیرا بھائی محنتی طالب علم ہے۔ تو اس میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اخا کا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم ہے، ان کا اسم ہے۔ تو اب یہاں پر اخا کا جو اعراب ہے وہ چونکہ اسم ہے ان کا، تو ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کا اعراب تو ہے نصب، اخا کا اعراب جو ہے وہ نصب ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نصب کیوں ہے؟ وہ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے نصب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو نصب ہے وہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہاں پر الف ہے، کیونکہ اخن جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، تو اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بالحروف ہوتا ہے، بالحرکات نہیں ہوتا۔ تو اسماء ستہ کی نسبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے، جیسے رأیت اخاک، ھذا اخوک، رأیت اخاک، تو یہاں بھی ان اخاک، ان حرف مشبہ بالفعل، اس نے اپنے اسم کو نصب دے دیا، اور اس کی جو نسبی حالت ہے وہ الف کے ساتھ آ گئی۔ دوسری مثال جو ہے وہ ہے ینیر الایمان القلب، ایمان جو ہے وہ دل کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو قلب ہے یہ منصوب ہے، تو اس کا اعراب نصب ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ بھی مفعول بھی ہے، مفعول بھی، اور اس کا علامت اعراب جو ہے اس کی وہ بھی فتحہ ہے، زبر موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری جو مثال ہے لا ساعین فی البر مبغض، نیکی میں کوشش کرنے والا جو شخص ہے وہ مبغض، اس سے غصہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، تو لا نفی جنس نے ساعین کو نصب دی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ساعین کا اعراب نصب ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور اس کا جو نصبی حالت ہے وہ فتح کے ساتھ آئی ہے۔ چوتھی مثال ہے ہمارے سامنے ارسل اللہ الرسل مبشرین و منذرین۔ اب یہاں پر الرسل جو ہے اس کے اوپر نصب ہے، اسی طرح مبشرین جو ہے وہ بھی منصوب ہے، اور منذرین بھی منصوب ہے۔ تو الرسل یہاں پر نصب ہے اس وجہ سے کہ یہ بھی مفعول بھی ہے، بھیجا اللہ نے رسولوں کو، اور جو مبشرین ہے یہ اس کی حالت ہے، اللہ نے بھیجا رسولوں کو، حالت کر لیں یا صفت کر لیں،
کہ خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو مبشرین اصل میں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، مبشرون اصل میں صیغہ تھا مبشرون۔ جمع مذکر سالم کی جو نسبی اور جری حالت ہوتی ہے وہ یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتی ہے، تو یہ مبشرون سے مبشرین بن گیا۔ تو چونکہ اب رسولہ کی صفت ہے یا اس کا حال ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ تو الرسولہ بھی منصوب ہے، لیکن وہ چونکہ اسم مفرد منصرف صحیح تھا، اس کا اعراب جو ہے وہ فتح کے ساتھ آ گیا، اور مبشرین اور منذرین یہ دونوں چونکہ جمع مذکر سالم کے صیغے ہیں، تو ان کا جو نصب ہے وہ یا ما قبل مقصور کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے جنیت الوردتین من البستان، میں نے چنے 2 پھول باغ سے۔ تو یہاں پر لفظ وردتین، وردتین جو ہے یہ مؤنث ہے، جنیتو فعل بفاعل اور الوردتین یہ اس کا مفعول ہے۔ تو اس کا اعراب نصب ہے، اور جو وجہ اعراب ہے وہ اس کا مفعول بھی ہونا ہے، اور علامت اعراب یا ما قبل مفتوح، جو تثنیہ کا اعراب جو ہوتا ہے وہ یا ما قبل مفتوح آتا ہے، جیسے جاء رجلان رأیت رجلین، تو یہ وردتانی سے وردتین۔ چھٹا جملہ ہمارے پاس ہے صام خالد الایام البیض، خالد نے روزے رکھے ایام بیض کے۔ تو ایام بیض سے مراد وہ روشن ایام ہیں جب سورج چاند جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اور وہ ہر چاند کے مہینے کی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو صام خالد روزے رکھے خالد نے الایام البیض ایام بیض کے۔ تو یہاں ایام جو ہے یہ بھی مفعول ہے، لیکن یہ مفعول فی ہی ہے، کیونکہ ایام جو ہے یہ زمانہ ہے، مفعول فی۔ اس کے بعد ہے آگے جاءت المعلمات والطالبات، معلمات آئیں طالبات کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو واو ہے یہ ما کے معنی میں ہے، اور الطالبات جو ہے اس کی طرف آپ کا معلمات جو ہیں یہ فاعل ہے، اور الطالبات جو ہیں وہ مع کے معنی میں ہے، یعنی مع الطالبات۔ تو مع چونکہ مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب بعد میں منصوب جری حالت میں آ گیا، لیکن یہ اصل اعراب جو ہے یہ نصب ہی ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں مفعول معہ، مفاعل خمسہ میں سے ایک مفعول ہے مفعول معہ۔ تو الطالبات جو ہے یہ ہے جمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں ہی اس کے نیچے کسر آتا ہے، ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات۔ تو الطالبات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے نسبی حالت میں بھی اس پر کسرہ آیا ہوا ہے، تو گویا کہ اس کا اعراب ہے نصب۔ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ مفعول معہ ہے، اور علامت اعراب کسرہ ہے، یعنی نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ 8واں جملہ ہمارے پاس ہے ان احمد اطول من خالد، بے شک احمد جو ہے وہ خالد سے لمبا ہے۔ تو احمدہ ان حرف مشبہ بالفعل اور احمدہ اس کا اسم، تو احمدہ جو ہے اس کا اعراب نصب ہے۔ وجہ اعراب یہ ہے کہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، علامت اعراب اس کی فتح ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس کی تنوین نہیں آتی، تو علامت اعراب اس کی فتح ہے، زبر ہے۔
اس کے بعد آگے جو 9واں جملہ ہے وہ ہے نجحت الطالبات جمیعہن الا الغافلات، تمام طالبات کامیاب ہو گئی سوائے غافل طالبات کے، لاپرواہ طالبات کے، تو جو لاپرواہ تھیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، باقی سب۔ تو اب یہاں پر جو ہے ساری کامیاب ہو گئی، یہ ہے مستثنا منہ، اور الا حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد الغافلات جو ہے یہ ہے مستثنا۔ تو مستثنا کا اعراب جب جملہ جو ہے کلام میں موجب ہو یعنی مثبت ہو اور اس میں مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو واجب طور پر مستثنا کو نصب دیتے ہیں۔ تو الغافلات یہ وجوبی نصب ہے، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کی نصب بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو گویا کہ اس کا اعراب ہوا نصب، اور وجہ اعراب اس کا ہے کہ یہ مستثنا ہے، اور علامت اعراب یہ ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 4 اسماء منصوبہ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی تدریب تھی، ان کی مشق تھی، سوال و جواب تھے، اور ان سوالوں کے اندر انہوں نے تمام اسماء منصوبہ میں سے کچھ نہ کچھ سوالات جو ہیں وہ جمع کر دیے ہیں۔ اسماء منصوبہ جو ہیں ٹوٹل 12 ہیں، دوبارہ سے ایک دفعہ ان کے اوپر نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے مفاعل خمسہ، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول فیہ۔ اس کے بعد پھر حال، پھر تمیز، پھر مستثنا، اور اس کے بعد یہ 4 جو ہیں ان یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، اور اس کے بعد چند ایک سوالات، تدریبات، اور ان کو حل کیا گیا۔ جی اب اگر اسی سے متعلق کوئی کوشچن ہے کسی کے پاس تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ جی کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کے پاس؟ کل ہم انشاءاللہ کل بدھ ہے، کل انشاءاللہ ہم مجرورات بھی پڑھ لیں گے، تو گویا کہ تینوں قسم کے جو اسماء ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ یہ مرفوعات ہیں، 8 قسم کے، 12 قسم کے منصوبات ہیں، اور 2 جو ہیں وہ مجرورات ہیں۔ تو پھر جب بھی کسی اسم کے اوپر زبر نظر آئے تو اس کو دیکھیں کہ وہ منصوبات میں سے کون سا اسم ہے، پیش نظر آئے تو اس کو مرفوعات میں جا کر سرچ کریں، اور اگر اس کے نیچے زیر نظر آئے تو اس کو منصوبات میں چیک کریں۔ تو اس طرح کر کے، چونکہ عمومی اعراب یہ 3 ہی ہیں، اعراب بالحرکات، تو کوئی بھی اسم جو ہے وہ ان تینوں سے خالی نہیں ہوگا۔ چلیں جی، ہماری میٹنگ بھی ختم ہونے لگی ہے، اذان عصر بھی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ میٹنگ شاید نہ ہو سکے۔ ابھی کوئی بات اگر کسی نے اسائنمنٹ کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے کوئی کرنی ہے تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں نے آپ کو جو اپنی طرف کیا کہتے ہیں اسائنمنٹ، آپ کی آواز بہت کم ہے، سینڈ یہ کی آپ نے ہینڈ فری لگایا ہے تو وہ اتار کے بات کریں آپ۔ جی سر، میں نے آپ کو سینڈ کی تھی اپنی اسائنمنٹس جو تھی، آپ نے وہیں سے ہی مارکس لگا دیے ہوں گے نا اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کے دونوں کے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں اسائنمنٹ کے بارے میں؟ میں نے آپ کو جو اسائنمنٹ سینڈ کی تھی دونوں، پروجیکٹ کے لیے بھی اور اسائنمنٹ کے لیے بھی، تو آپ نے اسائنمنٹ کے مارکس بھی وہیں سے لگائے ہوں گے نا، اور پروجیکٹ کے جہاں پہ الگ باقی سے؟ سب لوگوں کے لگے ہیں وہیں پہ ہی آپ کے بھی لگ گئے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ اگر کسی کی کوئی رہتی ہے تو وہ بات کر لیں، کیونکہ شاید یہ ہمارا لاسٹ ویک ہے، اس کے بعد پھر اگلا ہفتہ جو ہے وہ تیاری کا ہے، اور اس سے اگلے ہفتے ہمارے اگزام ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ سر ایک اسائنمنٹ جو تھی میری وہ نا وہاں پہ سبمٹ نہیں ہو رہی تھی، کیا کہتے ہیں LMS پر نا، تو آپ نے یہاں پہ ہی مارکس لگا دیے ہوں گے کوئی نا؟ بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے بھیجی ہے اور آپ نے تدریس بھی کروائی ہے تو آپ کے نمبر لگ گئے ہیں، دونوں میں لگ گئے جی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔